بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان طریقہ کار یہ ہے، بندہ پہلے نیت کرے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں. جیسے کہ آج کل رمضان ہے، ہم رمضان میں صبح صبح نیت کرتے ہیں، میں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنَ شَهْرِ رمضان، یہ اردو عربی میں کرتے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کل کا کون سا روزہ ہے، روزہ آج رکھنا ہے، آپ کل کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو غد جو لفظ ہے نا، غد یعنی کل کا روزہ، تو غد کے دو معنی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کل کا روزہ، ایک ہوتا ہے مستقبل کا روزہ. آنے والے زمانے میں روزہ رکھتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس سے ایک سیکنڈ بعد بھی آنے والا زمانہ ہے نا، آنے والا زمانہ تو فوراً شروع ہو جاتا ہے، چاہے ایک سیکنڈ بعد ہو، 10 منٹ بعد ہو، 5 منٹ بعد. تو اس لیے اس کی یوں نیت کی جاتی ہے. اور ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح کی نیت تو ہے ہی نہیں نا، اس کا وجود ہی کوئی نہیں. بھائی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ہم اس کو فرض تسلیم نہیں کرتے، لیکن سیاستہ کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث پاک باقاعدہ موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے عائشہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا انی صائم، چلو ٹھیک ہے پھر میں روزہ رکھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں. یہ حضور نے جو نیت کی، تم یہ کرتے ہو کہ انی صائم کا، یہ نہیں کرتے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو حضور نے کیا تم نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کنسیشن ہے، بیچ میں کوئی چھوٹ ہے. آپ کو ایک چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ روزے کی نیت کسی طور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ حضور نے کی، لیکن تاکید نہیں فرمائی، اس لیے ہم بھی تاکید نہیں کرتے. اردو میں نیت کر لیں، ویسے نیت کر لیں، زبان سے نہ کریں. ظاہر آپ سحری کرتے ہیں تو یہ نیت یہ ہے کہ آپ روزے کے لیے کر رہے ہیں. برکف یہ تفصیل طلب بات ہے، تھوڑی سی اس لیے کر دی کہ ذہن میں آ جائے، کوئی بہکا نہ سکے. بہکانے والے یہاں رہتے ہیں، موجود ہیں. برکف جنازے میں نیت کریں گے آپ، زبان سے ضروری نہیں ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے امام صاحب کرواتے ہیں، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا. زبان سے بھی بول دیں گے تو 2 عمل کا ثواب ہو جائے گا. اگر کوئی کہے کہ یہ زبان سے کہنا ثابت نہیں، تو آپ بولیں بھائی ہر چیز کا ضروری نہیں ہے بھائی ثابت ہو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ منع ہے؟ لیکن ثابت نہیں، ثابت کرو قرآن حدیث میں. تو آپ منع ثابت کر دو بھائی کہاں لکھا ہے کہ یہ نہ کرو، سادہ سی بات ہے. تمہارا کیا میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی 4 تکبیرات، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ایسے میں نیت کر سکتے. پھر اس کے بعد آپ نے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر. یہ دونوں کے لیے نماز جنازہ ہم سیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم بھی کبھی امام بن سکتے ہیں. اس لیے ہم سب کو یہ جنازہ کی نماز آنی چاہیے. اور ویسے حق بھی اسی کا ہے جو گھر والا ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، گھر والا ہے، جو قریبی ہے اس کا زیادہ حق ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے امام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی مسائل ہے. بہرحال تو اللہ اکبر کہا اور آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، ہاتھ باندھ دیے. اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ لیا. پھر اللہ اکبر ہوا تو جس طرح عیدین کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے، یہاں ہاتھ نہیں اٹھانے. بس امام صاحب اللہ اکبر کریں گے، آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ درود ابراہیمی اس ثنا کے بعد. ثنا میں آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی میں نے تبدیلی کی ہے، وجل ثناؤک، یہ ویسے عام نمازوں میں نہیں پڑھتے، یہ نماز جنازہ کے لیے پڑھا جاتا ہے تھوڑا اضافہ کر کے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. پڑھ لیجئے وجل ثناؤک. اگر آپ نے نہیں پڑھا پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے جس طرح فقہا نے بتایا. اللہ اکبر، درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود شریف جو آتا ہے پڑھ لیں. یہ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ اٹھائے بغیر ہاتھ باندھے ہوئے، آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. اور دعائے میت، جو میت کے لیے دعا ہے، ظاہر آپ میت بالغ بھی ہو سکتی ہے، نابالغ بھی، مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے، اور بچہ بھی ہو سکتا ہے، بچی بھی ہو سکتی ہے. تو اب جو مرد اور عورت بالغ ہیں ان کے لیے دعا وہی ہے جو ہم عام روٹین میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وما توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اور بچے کی جنازہ ہے، یعنی کہ لڑکا ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس کے لیے دعا پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا
اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. اسی طرح اگر بچی کی دعا ہے تو اس کے لیے پڑھیں گے اللہم اجعلھا لنا. ادھر ہلنا تھا اللہم اجعلہ لنا, ادھر ہے اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعا ومشفعا. دعا کے بعد پھر اللہ اکبر بغیر ہاتھ اٹھایا وہ آپ نے کہہ دیا, پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہاتھ چھوڑنے ہے کہ نہیں, آپ دونوں چھوڑ دیجیے اور السلام علیکم کہہ دیجیے, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک ہاتھ چھوڑ دیجیے اور پھر سلام کر دیجیے, دوسرا ہاتھ چھوڑ دیجیے, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور کوئی ہاتھ نہیں چھوڑے, سلام پھیر دیے, کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. یہ ہو گئی نماز جنازہ. اگر آپ کی کوئی تکبیر فوت ہو گئی ہے, بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ بندہ لیٹ پہنچتا ہے, اللہ اکبر امام صاحب نے جو ہے وہ گویا کہ وہ آگے جا چکے ہیں, تو اب آپ کیا کریں گے, اس ٹائم تو آپ امام صاحب کے ساتھ ہوں گے, جس طرح باقی رکعتیں آپ پڑھتے ہوتے ہیں اسی طرح تکبیریں اینڈ میں جا کے جتنی تکبیریں چھوٹی ہیں وہ کہہ دیں اور سلام پھیر دیں. اس کے بعد ہوتی ہے ظاہر ہے ہمارے ہاں دعائے جنازہ بھی ہوتی ہے. دعائے جنازہ جنازے کے بعد یعنی ایک اور دعا ہوتی ہے کہ جو جنازے کے لیے خاص طور پر کی جاتی ہے, لیکن اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں جنازے کے بعد دعا نہیں ہے, حالانکہ حضور نبی دو عالم کی حدیث پاک ہے باقاعدہ. ایک تو قرآن کی آیت ہے, آج امام صاحب نے پڑھی ہے سورۃ الانشراح کی آیت, جب نماز سے فارغ ہو چکو تو پھر اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ. تو جب بندہ نماز سے فارغ ہو گیا تو پھر کہہ رہا ہے کہ بھئی یا اللہ اس کو معاف کر, تو یہ قرآن کی آیت کے تحت ہوا نا. اسی طرح حضور نبی دو عالم نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, جب تم نماز جنازہ پڑھ کر فارغ ہو چکو تو خالص اس کے لیے دعا کرو, کیونکہ نماز جنازہ کے اندر خالص طور پہ اس کے لیے دعا نہیں ہے, خاص طور پہ اس کا نام لے کے نہیں ہے. مثلا دعا کیا ہوتی ہے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا, یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش ہمارے مردوں کو بخش. خاص اس کا تذکرہ تو نہیں ہوا, باقیوں کا بھی ہوا. تو اب نماز جنازہ کے بعد خاص اس کا تذکرہ, یا اللہ اس کو بخش, اس کی مغفرت فرما. تو اس کا اللہ کے رسول نے آرڈر دیا. لیکن یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نہیں, اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر جو دعا ہے وہی دعا بس کر لو. ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ تو یہ بن رہا ہے نا کہ جب نماز جنازہ پڑھ چکو تو پھر کریں, نہیں جب نماز جنازہ پڑھو تو پھر اس کے اندر ہی کر دو. ہم کیا کہتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھ چکو تو بعد میں, اور اس کی دلیل یہ ہے, یہ علمی دلیل ہے, شاید آپ کو سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ بتاؤ, پھر وہ بنے گا جو تم کرتے ہو, یعنی جب تم کھانا کھاؤ تو اس ٹائم درمیان میں ہی منتشر ہو جاؤ. کہتے ہیں درمیان میں نہیں, بعد میں, کیونکہ فا آ گئی ہے فانتشروا. ہم نے کہا یہاں بھی فا آ گئی ہے فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء. پتا چلا کہ جب فا آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسی ٹائم کھانا کھاتے ہوئے منتشر نہ ہو جاؤ, کھانا کھا چکو تو بعد میں منتشر ہو. یہاں بھی فرمایا جب نماز جنازہ پڑھ چکو تو بعد میں اس کے لیے خالص طور پہ دعا کرو. اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ایک مرتبہ ہو گئی تو دوسری کا کیا فائدہ, وہ بیچ میں ہو چکی ہے بس, پھر کیا. اب آپ بتائیں ایمان سے ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے, پانی کا ایک گلاس پیتا ہے اور بعد میں دوسرا پیے تو آپ کہیں جی بس ایک مرتبہ پی لیا نا, پھر دوسرے کا کیا فائدہ. یہ کیا بات ہوئی, 2 پیے گا تو 2 کا فائدہ ہوگا, 3 پیے گا تو 3 کا فائدہ ہوگا. آپ افطاری کر رہے ہیں 2 گلاس پی لیں, کوئی آپ پہ اعتراض کر دے نہیں, ایک پی لیا بس ہو گیا نا جی. یا آپ کھانا کھا رہے ہیں, کھانے میں آپ پانی پی رہے ہیں, تو وہ کہتا ہے پانی کیوں پیتے ہیں جی, پہلے ہی کھانا پانی سے ہی تو بنا ہوا ہے, یہ سالن اس میں شوربہ موجود ہے, پھر ایک مرتبہ پی لیجیے, پھر دوبارہ کی کیا ضرورت ہے جی. تو بات یہ ہے کہ زیادہ طاقت آ جائے گی 2 پی لیں گے تو کوئی, جس طرح زیادہ طاقت بدن میں آ جاتی ہے انشاءاللہ ایمان میں ثواب میں زیادہ طاقت آئے گی جتنی مالک سے دعائیں کریں گے. 20 میں کیا اس کا بھی ثواب ہے, باہر کرو گے پھر بھی ثواب ہے. بھئی رب سے دعا کرنی ہے نا, کیا خیال ہے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے قطرہ بخش مینوں کم بن جائے میرا. رحمت دا می پا خدایا پاسکا کر ہر یا, بوٹا آس امید میری دا کر دے ہر یا بر یا. جب اس کی